میرے جہاں تک مجھے یاد ہے، میں جب خاشقیلی برادری کو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، خاشقیلی برادری ہم سے بہت پرانے لوگ ہیں۔ ہمارے جب بڑے آئے تھے انہوں نے یہی کہا کہ خاشقیلی برادری یہاں آباد ہے۔ خاشقیلی برادری میں سے خاص طور پر ماما سچنو، ماما بچو وغیرہ، ان کی اولادیں بھی آج تک یہاں موجود ہیں، اور ہمارے ارد گرد میں بھی جو ہے کافی خاشقیلی برادری کے لوگ تھے۔ تھوڑی بہت ان کی زمینداری بھی یہاں تھی۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں عبداللہ محمد بش کے والد صاحب اور سفر عثمان کے والد صاحب، ان لوگوں کی زمینیں بھی یہاں تھی ہمارے ارد گرد میں۔ جب ہمارے والد صاحب وہاں سے ہجرت کر کے بلوچستان سے یہاں آئے، ہم سے یہ لوگ پہلے ہیں۔ ہندو یہاں آباد تھے، وہ لوگ جو ہے زمینداری کرتے تھے، دکانداری کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ خاشقیلیوں نے ان کے پاس ملازمت کی، اور ان کے پاس بیچاروں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھی تاکہ وہ زمینیں کر سکیں۔ زمینوں کے لیے کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنا وسائل تھے نہیں، غریب لوگ تھے، وہ اپنے مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ دور جو تھا وہ اسماعیلیوں کی یہاں آبادی تھی اور اپنے بنیوں کی آبادی تھی، زیادہ تر وہی لوگ کرتے تھے، تو یہ بیچارے ہاری گیری کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ ہاں، بلوچ جب اس وقت آئے شروع میں، وہ تو آخر وہ ہجرت کر کے آئے تھے نا، ان کے پاس تو اتنا دولت نہیں تھا جو وہ آتے ہی زمین خریدیں، آتے ہی جو ہے بزنس کریں۔ انہوں نے محنت کی ہے، اپنی جان کی بازی لگائی ہے، انہوں نے بیپاریں بھی کی ہیں، انہوں نے مزدوریاں بھی کی ہیں، انہوں نے ہاری گیری بھی کیا ہے۔ انہوں نے کرتے کرتے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے وسائل دیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ یہ بات محنت کی ہے، وہ حقیقت ہے، جو حقیقت ہے اس کو چھپائی نہیں جا سکتی ہے۔ حقیقت میں بلوچوں نے کافی محنت کیا ہے۔ اب میں جب یہاں آیا ہوں، میرے پاس کیا تھا، میں ایک مزدور تھا، میں ٹوکری سر پہ اٹھا کے شہر میں جا کے گلی گلیوں میں امرود بیچتا تھا۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے محنت کی ہے، میں نے تھوڑی بہت زمین بھی بنائی ہے۔ میمن جو ہے میرا ایک دوست تھا غلام حسین چیئرمین کے نام سے، شاید آپ جانتے بھی ہیں۔ میں نے ان سے یہ معلوم کیا تھا کہ غلام حسین صاحب، آپ لوگ جو ہے یہاں سارے زمین جو ہے آپ لوگوں کی ہے، میمن اگر آپ لوگوں کی زمین مثال کے طور پر میمن علاقے میں بھی ہے، ترسانہ چھنے میں بھی ہے، اور ہمارے اولڈ تھانے میں بھی ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ پہلے رہتے تھے ٹھٹھا میں، پھر ہم لوگ اس زمانے سے، جب شروع میں ہم لوگوں کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو پرانے لوگ تھے، وہ وہاں سے اونٹوں پہ سودا کر کے میمن گوٹ پہ آیا کرتے تھے، کچھ سوداگری کرتے تھے ہندوؤں کے ساتھ۔ پھر ہمارے بڑوں کا جو ہے، ہمارے دادا پردادا، وہ انہوں نے دیکھا یہ علاقہ زرخیز ہے، یہاں بڑا اچھا ہے، بیپاری لوگ تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ زمین خریدنا شروع کر دیا اور میمن گوٹ میں آباد ہو گئے۔ اور ان میمن برادری تھی، کیونکہ میمن برادری کاروباری لوگ ہیں۔ کاروباری لوگ جو کاروبار 1 روپے سے شروع کرتا ہے تو پھر وہ کروڑوں تک جاتا ہے، تو وہ لوگ کاروباری لوگ تھے، وہ شریف لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، صبر کرنے والے لوگ تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ ہی نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے جو ہے وہاں جوکے آباد تھے، جوکیوں سے انہوں نے تھوڑی بہت زمین ہاری گیری میں لی، تھوڑا خرید بھی کیا، ایسے کرتے کرتے وہاں پھیل گئے۔ زمینوں نے آم کے اوپر لگایا، مثلا زمین آپ کی ہے، میں نے آم کے اوپر زمین لگایا کہ بھئی میں اس 20 ایکڑ میں جو ہے آم لگاتا ہوں، اس میں سے یہ معاہدہ کرتے تھے کہ 50% زمین کا آپ کا ہوگا، آم کا جھاڑ تیار ہوگا، اس کے عوض میں آپ کو زمین دیں گے۔ سروی زمین جو ہے ان کو اس عوض میں دیا گیا ہے۔ یہ اولڈ تھانے کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں کہتے ہیں کہ واقعی انگریز کا جو ہے ایک تھانہ تھا اولڈ تھانے کے نام سے۔ ہاں، بینک البتہ میں نے دیکھا ہے، یو بی ایل کا ایک برانچ یہاں پہ تھا، کافی عرصے میں چلا، لیکن اس کے بعد یہاں کے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا ہمارا بینک لاس میں جا رہا ہے، تو انہوں نے ختم کر دیا۔ اشر پیڑ یوں رکھا گیا کہ اشر پیڑ جو ہے یہاں پہ کچھ اس زمانے میں لوگ تھے، محرم کے دن میں جو ہے وہ شاید شیعہ ٹائپ کے لوگ تھے یا اللہ بہتر جانے کون تھے، انہوں نے جو ہے وہ ماتم کیا۔ اشر جو ہے بولتے ہیں وہ محرم کو سندھی زبان میں اشر، تو اس لحاظ سے وہ لوگوں نے جو ہے ماتم کیا۔ ماتم کرنے کے بعد جو ہے اس کا نام جو ہے یہاں زیادہ، کیونکہ اکثریت اس وقت آبادی سندھیوں کی تھی،
تو انہوں نے اشر پیڑ رکھ لیا۔ یہاں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اس وقت رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا، میں نے خود دیکھا ہے کہ یہاں سے ہمارے گوٹھ سے 40 50 60 ٹیچر ہیں۔ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، 70 75 80 کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گوٹھ سے ہمارے ایک استاد تھے سائیں سلیمان کے نام سے، بہت مشہور تھے، ان کے یہاں شاگرد بہت تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنے ڈیو وغیرہ سے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں ماسٹر ہمارے پاس بہت ہیں، ٹیچر ہیں، اور ان ٹیچروں کو پورے کوئی گوٹ میں جایا کر کے پڑھایا کرتے تھے، ولی محمد گوٹ میں پڑھایا کرتے تھے، جام کنڈوں تک جاتے تھے، اور اس طرف تھدو نالی کی طرف جاتے تھے، اس طرف جو ہے ہر طرف سے ہمارے گوٹ سے ہی ٹیچر جاتے تھے، اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ہمارے لوگ، ہمارے گوٹ کے لوگ، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ان میں کافی تعلیم کا رجحان ہے، اس وجہ سے اولتانہ نے ترقی کی ہے۔ دیکھو ہم کاشتکار ہیں، کاشتکار جو ہے، مجھے حاجی داد محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے کسی زمانے میں یہاں الیکشن نہیں کروایا، سلیکشن کروایا، مجھے انہوں نے ایک سیٹ دی تھی، ہاری سیٹ، بنا مقابلے، لیکن میرے ساتھ میرا دوست تھا نذیر احمد بلوچ، حاجی داد محمد کے بھانجا بھی تھے اور میرا پارٹنر بھی ہیں، تو میں نے اس وقت اس دور میں اکبر چیئرمین تھا، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، اگر ہم لوگ جو ہے دونوں سیاست کے پیچھے پڑیں گے تو پیچھے ہمارا چولہا نہیں جلے گا۔ ہم نے ان سے یہ کہا، جنہوں نے ہم کو یہ سیٹ دی تھی، ہم نے کہا بھئی میں اپنے سیٹ سے قربانی دیتا ہوں، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے دوست کو جو ہے آپ لوگ وائس چیئرمین بنائیں یا چیئرمین بنائیں۔ انہوں نے چیئرمین کے لیے ہاں بھر دی، تو میں نے ہاتھ اٹھا دیے، تو نذیر احمد وائس چیئرمین بنا، اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنا، اس کے بعد صوبائی اسمبلی بھی ہم لوگوں نے لڑا، کافی آگے نکل گئے، الحمدللہ کافی ترقی کی اس دور میں، شادی آل وغیرہ جاموٹ صاحب کے دور میں کافی نذیر احمد نے کامیں کی۔